80 کی دہائی تک جنات کی زبان کچھ اور تھی۔ وہ انسانوں کو دیکھ کر آدم بو کیا کرتے تھے۔ 90 کی دہائی تک وہ ہو ہا کرتے تھے۔ آج کل شاید گونگے ہو گئے ہیں، بولتے ہی کچھ نہیں، بس کسی سائے کی طرح جھلک دکھا کر غائب ہو جاتے ہیں۔ گئے وقتوں میں عورتیں چھت پر کھلے بال جاتی تھیں تو جن عاشق ہو جاتے تھے۔ آج کل چھتوں پر ڈانس کرتی ہیں، سوشل میڈیا پر ڈالتی ہیں، لیکن جنات ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ پہلے رات کے وقت لوگ گھروں میں دبک جاتے تھے کیونکہ جنات انہیں رستے میں چمٹ جایا کرتے تھے۔ آج کل رات کو نکلیں تو پیچھے سے 1 to 5 کی آواز سن کر دل دہل جاتا ہے۔ 40-50 سال پہلے تک اگر کوئی بامر مجبوری درخت کو سیراب کرتا تھا تو جنات اسے بھی چمٹ جاتے تھے اور اس بدتمیزی کے بدلے میں اسے عجیب و غریب بیماریوں میں مبتلا کر دیتے تھے۔ آج کل شاید جنات اس لیے کسی کو کچھ نہیں کہتے کہ کس سے بدلہ لیں۔ آپ کو یاد ہوگا ویران گزرگاہوں پہ الٹے پاؤں اور لمبے دانتوں والی چڑیل گھوما کرتی تھی۔ وہ بھی شاید مرکب گئی ہے کیونکہ آج کل ویرانوں میں زیادہ رونق ہو گئی ہے۔ پہلے وقتوں میں جنات کے سینگ ہوا کرتے تھے، اب وہ بھی نہیں ہوتے۔ ان کی جگہ سنگ اینگ سانگ والے جن آ گئے ہیں۔ پرانے جن تہذیب یافتہ اور پردہ دار تھے، ان کی صرف حرکتیں دکھائی دیتی تھیں، وہ خود نظروں سے اوجھل رہنا ہی پسند کرتے تھے۔ یہ اکثر کسی کے گھر اینٹیں وغیرہ یا دیواروں پہ خون کے چھینٹے وغیرہ پھینک کر دل بہلا لیا کرتے تھے۔ آج کل جس گھر میں بھی جاتے ہیں وہاں کے در و دیوار پہلے ہی سے خون میں لت پت ہوتے ہیں۔ کتنے اچھے جنات تھے پرانے، صرف اکیلے بندے کو ڈراتے تھے، ایک سے زیادہ بندوں کی صورت میں یہ خود ڈر جایا کرتے تھے۔ یہ جس لڑکی پہ بھی عاشق ہوتے تھے ان کی شادی اس پسند کے لڑکے سے ہی کروا کے چھوڑتے تھے۔ جنات قبرستان میں بھی رہتے تھے، تاہم شہر پھیلنے کی وجہ سے ان کی اکثریت کوچ کر چکی تھی۔ البتہ کبھی کبھار کو انسانی شکل والا جن کسی لڑکی کی قبر کھودتے ہوئے پکڑا جاتا ہے۔ سچ پوچھیں تو کبھی کبھی لگتا ہے جیسے جنات بھی اپنا شاندار ماضی بھولتے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ کسی جلالی بابے کی دم سے ہی نکل جایا کرتے تھے، اب یہ انسان کو نکال دیتے ہیں اور خود اندر ہی رہتے ہیں۔ کہاں گئے وہ جنات جو اناج کی بوریاں کھا جاتے تھے؟ اب تو ذخیرہ خودوں کے گودام بھرے رہتے ہیں اور کوئی چوری نہیں ہوتی۔ شاید CCTV کیمروں کی وجہ سے جنات بھی محتاط ہو گئے ہیں۔ ہوا میں اڑنے والے جن بھی ناپید ہو گئے ہیں۔ پہلے جنات پلک جھپکتے دنیا بھر کی خبریں لا دیا کرتے تھے، اب شاید کسی جن سے سہولت مانگی جائے تو وہ گھور کر کہے گا ماما گوگل کر۔ اشرف پہلے کے جنات لگ بھگ جانوروں جیسی شکل کے ہوا کرتے تھے، ان کی دم بھی ہوتی تھی اور جسم پہ لمبے لمبے بال بھی۔ اس کے باوجود وہ چونکہ شرم و حیا والے جنات تھے، لہٰذا ان کی جتنی بھی تصاویر رسالوں میں شائع ہوئی تھی ان میں انہوں نے باقاعدہ سطر پوشی کی ہوتی تھی۔ پرانے جنات ہر مذہب کے ہوتے تھے، لہٰذا جلالی بابا کے پوچھنے پر اپنا مذہب وغیرہ فوراً بتا دیا کرتے تھے۔ اب بارڈر کراس کرنا کوئی آسان کام نہیں رہا، لہٰذا جنات بھی ہر جگہ لوکل ہو گئے ہیں۔ وہ وقت یاد کیجیے جب کسی جگہ جنات کا شبہ ہوتا تھا تو شاہ جنات کا حوالہ دینے پر کوئی واقعہ پیش نہیں آتا تھا۔ کتنے اچھے تھے وہ جنات جنہیں کوئی دکھ ہوتا تو رات کے وقت بلی کے جسم میں گھس کر دھاڑے مار مار کر رو لیا کرتے تھے۔ بلی کے رونے کی آوازیں تو آج بھی سنائی دیتی ہیں، لیکن اس میں جن کی بجائے جدائی کا دکھ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کبھی کبھی گدھے کے جسم میں بھی گھس جاتے تھے، تاہم کچھ ظاہری علامات کی وجہ سے سیانوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس گدھے میں جن آ چکا ہے۔ ان جنات کے بچے بھی ہوتے تھے جو ماں باپ کے منع کرنے کے باوجود انسانوں کو تنگ کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے اب تک یہ بچے جوان ہو چکے ہوں گے اور سمجھ چکے ہوں گے کہ انسانوں کو تنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ کام انسان ان سے بہتر کر سکتا ہے۔ پرانے جنات عموماً چراغوں اور پرانی بوتلوں میں اپنی سزا کے دن گزارا کرتے تھے، اور جو کوئی بھی انہیں رہائی دلاتا اس کی 2-3 خواہشیں ضرور پوری کیا کرتے تھے۔ اب یہ شاید اس لیے بھی نظر نہیں آتے کیونکہ انسان کی کوئی ایک خواہش تو رہی نہیں۔ پہلے وقتوں میں گھر کے چاروں کونوں میں کلمات پڑھ کر پھونکنے سے جنات نہیں آتے تھے، اب گھس آتے ہیں دروازے توڑ کر، دیواریں پھیلا کر۔ یہ جدید جنات کسی کی نہیں سنتے۔ ماضی کے جنات کی ایک خاص پہچان یہ تھی، وہ جب انسانی شکل اختیار کرتے تھے تو پلکیں نہیں جھپکتے تھے۔ میں نے کل کچھ لڑکوں کو دیکھا، وہ مجھے یقین ہے کہ یہ جنات تھے کیونکہ وہ گرلز کالج کے باہر موجود تھے۔ جو ہی چھٹی ہوئی ان کی آنکھیں گیٹ کی طرف اٹھی۔ میں کافی دیر تک ان کی آنکھوں کی طرف دیکھتا رہا۔ ان میں سے کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی
بلکہ نہیں جھپکی۔